بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على ابی سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر فضج ناس من اهله فقال لا تدعوا على انفسكم الا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافصح له في قبره ونور له فيه. رواہ مسلم. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی مسلم شریف کے اندر لائے ہیں. راویہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. وقد شق بصره، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. فاغمضه، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا. ثم قال، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الروح اذا قبض، ایک انسان کی جان جب اس کی جسم سے نکل جاتی ہے، اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، تبعہ البصر، تو یہ آنکھیں اس روح کا پیچھا کرتی ہیں. فضج ناس من اہلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سنتے ہی ان کے اہل و عیال نے چیخ و پکار شروع کر دی، رونا دھونا شروع کر دیا. معاملہ یہ تھا کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بستر مرگ پر تھے، زندگی کے آخری لمحات تھے.
موت کے بالکل قریب تھے، ان کے ارد گرد ان کے اعزاء و اقارب، ان کے اہل و عیال، ان کے بیوی بچے ان کی چارپائی کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کی کھلی آنکھیں دیکھ کر کے یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی ابو سلمہ باحیات ہیں، ابھی وہ زندہ ہیں۔ مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کی آنکھوں کو بند کر دیا اور یہ جملہ ارشاد فرمایا، ان الروح اذا قبض تبعہ البصر، کہ آدمی کی روح جب پرواز کر جاتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، لہذا آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے۔ یہ جملہ سنتے ہی ان کے اہل و عیال نے چیخ و پکار شروع کر دی، رونا دھونا شروع کر دیا۔ یہ وقت بڑا ہی مشکل اور انتہائی کٹھن وقت ہوتا ہے۔ ایک آدمی جو سفر آخرت کی تیاری کر رہا ہو، اس کے ارد گرد اس کے معصوم بچے، اس کی بیوی، اس کے اہل و عیال بیٹھے ہوئے ہوں، اور وہ آدمی اپنے اندر کی صورتحال کو دیکھ کر کے یہ سمجھ جائے کہ اب میرا آخری وقت آ چکا ہے، اب مجھے اس دنیا سے الگ ایک دوسری دنیا میں جانا ہے، فراق اور جدائی کا وقت آ پہنچا ہے، اللہ کے امر سے آئے تھے اور اللہ کے امر سے اب واپس جانا ہے اور اسی کی طرف واپس جانا ہے، اس کے علاوہ کوئی راہ فرار نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ یہ وقت ہر انسان کے اوپر آنے والا ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی یہ وقت آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کی آنکھیں بند فرما دی، ان کے اہل و عیال نے چیخ و پکار شروع کی، رونا شروع کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، تم اپنے آپ کو برا بھلا مت کہو، تم اپنے آپ کو بد دعائیں نہ دو، اس لیے کہ اس وقت فرشتے موجود ہوتے ہیں، فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، تم جو کچھ کہتے ہو فرشتے اس پر آمین بولتے ہیں، تمہاری دعا اور بد دعا پر آمین بولتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے اور تمہارا بھی فیصلہ ہو جائے۔ لہذا ایسے وقت میں مشکل کے اس لمحے میں آدمی کو بہت سنبھل کر کے بات کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ شدت غم میں ڈوب کر کے یہاں تک کہہ دیتے ہیں، ارے کاش تو نہ مرتا میں مر جاتا، کاش مجھے تیری عمر لگ جاتی اور تجھے میری عمر لگ جاتی، ایسا بعض لوگ بولتے ہیں۔ لہذا یہ جملے شریعت کے خلاف ہیں، شریعت کے منافی جو ہے اس طرح کے جملے ہیں۔ آنسوؤں سے رونا اس کی اجازت ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ اس کو رحمت سے تعبیر کیا گیا ہے، مگر آنکھوں کے رونے کے ساتھ ساتھ لعن طعن کرنا، چیخو پکار کرنا، گریبان کو چاک کرنا، چہرے پر مارنا، سینوں کو پیٹنا، جملے کسنا، اور اسی طریقے سے ایسی باتیں کرنا جن میں بہت زیادہ مبالغہ آ رہی ہو، تو یہ تمام کی تمام چیزیں شریعت کے خلاف اور شریعت کے منافی اعمال ہیں۔ لہذا آدمی کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ میت کو اس کے اہل و عیال کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ یہاں رونے سے مراد آنکھوں کا آنسو کا نکلنا نہیں ہے، بلکہ آنکھوں کے رونے کے ساتھ ساتھ لعن طعن کرنا، چیخ و پکار کرنا، جاہلیت کی پکار پکارنا، گریبان چاک کرنا، اپنے چہروں پر مارنا، یہ ساری چیزیں رونے سے مراد ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایسی باتیں کرنا جن میں مبالغہ آ رہی ہو، جیسے کوئی آدمی مر گیا، اب کوئی آدمی اس کے تعلق سے کہے، ارے تم تو بڑے نیک تھے، بڑے سچے تھے، بڑے پرہیزگار تھے، حالانکہ وہ سچا نہیں تھا، فرشتے اس کو پیٹتے ہیں اور کہتے ہیں تو کہاں نیک تھا، تو کہاں سچا تھا، تو کہاں پرہیزگار تھا، پیٹتے ہیں فرشتے۔ لہذا اس طرح کی باتوں سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسے وقت میں آدمی کو یا تو صبر کرے، اور اگر بولنا ضروری ہو تو پھر اس میت کے لیے دعا و استغفار کرے۔ اس طرح کی باتیں جن میں مبالغہ آ رہی ہوں اس سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے اہل و عیال کو کہہ رہے ہیں، لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، تم اپنے آپ کو بد دعائیں مت دو، کیونکہ اس وقت فرشتے موجود ہوتے ہیں، یؤمنون علی ما تقولون، تم جو کہتے ہو اس پر آمین بولتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم قال اللہم اغفر لأبی سلمۃ، اے اللہ تو ابو سلمہ کو بخش دے، اس کو معاف فرما دے، وارفع درجتہ فی المہدیین، اور اے اللہ تو ابو سلمہ کے درجات کو بلند فرما دے اور اپنے ان بندوں میں شامل فرما جو ہدایت یافتہ ہیں۔
ابو سلمہ کو اپنے ان بندوں میں شامل فرما جو ہدایت یافتہ ہیں اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ وَخُلُفْهُ فِي عَقَبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، اور اے اللہ جب تک ابو سلمہ زندہ تھا اپنے بال بچوں کی کفالت کیا کرتا تھا، اب ابو سلمہ فوت ہو گیا ہے، اے اللہ تو ابو سلمہ کے بیوی بچوں کا کفیل بن جا، ان کی کفالت کرنے والا بن جا۔ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ یا رب العالمین، اور اے سارے جہانوں کے پالنہار تو مجھے بخش دے اور اسے بخش دے، ابو سلمہ کو بخش دے۔ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، اور اے اللہ تو ابو سلمہ کی قبر کو کشادہ کر دے۔ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، اور اس کی قبر کو منور کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبر کا اصل تنگ ہونا ہے اور قبر میں اصل تاریکی اور اندھیرا ہے، لہٰذا آدمی کو قبر کی کشادگی اور اس کے منور ہونے کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو اس میت کی قبر کو کشادہ کر دے، اس کے قبر میں تو روشنی بھر دے، اس کی قبر کو منور کر دے۔ آدمی کو یہ دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر آدمی قبر کے اندر گیا اور وہ بخشا نہیں گیا یا اس کے اعمال اس لائق نہیں تھے کہ وہ بخشا نہیں جا سکا، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا اور جہنم سے پہلے اسے اس قبر میں عذاب دیا جاتا رہے گا قیامت تک۔ اس پوری حدیث کے اندر ایک جملہ نہایت ہی قابل غور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَخُلُفُهُ فِي عَقَبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، کہ اے اللہ تو ابو سلمہ کے بیوی بچوں کا کفیل بن جا، ان کو سنبھالنے والا بن جا، ان کی حفاظت کرنے والا بن جا، ان کی مدد کرنے والا بن جا۔ یہ جملہ نہایت ہی قابل غور ہے، یہ میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور آپ کے دل میں موجود رحمت کی دلیل ہے کہ آپ کسی مرنے والے کے بیوی بچوں کے اوپر کس طرح مہربان تھے، کس طرح شفقت کرتے تھے کہ اللہ سے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو فلاں آدمی کے بیوی بچوں کا، ابو سلمہ کے بیوی بچوں کا کفیل بن جا، یہ بچے بڑے ہی قابل ترس اور قابل رحم ہیں، ان کی تو حفاظت فرما، ان کی تو نگرانی فرما۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے کہ مرنے والے کے بچوں کے تعلق سے اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ اور اگر بیٹیاں ہوں تو ان کو اور زیادہ گہرا صدمہ لاحق ہوتا ہے۔ بچے تو کسی طریقے سے بڑے ہو کر کے محنت و مزدوری کر کے اپنی زندگی کا گزر بسر کر سکتے ہیں، مگر اگر بیٹیاں ہوں تو پھر ان کو اپنے ماں باپ کی موت کا زیادہ غم ستاتا ہے، وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ لہذا آدمی کو کسی مرنے والے شخص کی بیوی بچوں کی نگہداشت کرنی چاہیے، ان کی کفالت کی ذمہ داری اٹھانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جنگ موتا میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید کر دیے گئے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر دی گئی کہ جعفر طیار شہید کر دیے گئے تو میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے اور فرمایا کہ ارے جعفر کے بیوی بچوں کے لیے کھانا پکاؤ، ان کے لیے کھانا تیار کرو، آج ان کے اوپر غم و مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، آج وہ شدت غم سے نڈھال ہیں، آج ان کو کوئی ہوش نہیں ہے، آج ان کو تم کھانا بنا کر کے ان کو کھلاؤ۔ یہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور آپ کے دل میں موجود درد کا مظہر ہے۔ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کے بیوی بچوں پر ترس کھایا کرتے تھے، اور کسی بھی شخص کے مر جانے کے بعد اس کے بیوی بچوں کے تعلق سے جو ہمدردی کا جو تقاضا ہے، عدل و انصاف کا جو تقاضا ہے، وہ یہ کہ اس کے مال کو اس کے بیوی بچوں میں تقسیم کر دیا جائے، اس میں تاخیر کی گنجائش نہیں ہے، فوراً ان کو ان کا حق دے دیا جانا چاہیے۔ ان اللہ اعطى لكل ذي حق حقه، یہ حقوق اللہ کے مقرر کردہ ہیں، لہذا فوراً انہیں دے دو، ان میں تاخیر نہ کرو۔ اور اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق الفرائض بأہلها، کہ یہ وراثت کے حصے ہیں، ورثہ کو ان کا حق دے دو، اس میں تاخیر نہ کرو۔
بیوی کا اتنا، بیٹے کا اتنا، بیٹی کا اتنا، دادی کا اتنا، بہن کا اتنا، یہ سارے حقوق اللہ کے مقرر کردہ ہیں۔ اللہ نے ان حقوق کو نافذ کیا، اس کو فرض قرار دیا ہے۔ تم کون ہوتے ہو اللہ کے ان مقرر کردہ حقوق کی نفی کرنے والے، اللہ کے فیصلے کو چیلنج کرنے والے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو تبدیل کرنے والے؟ یہ حقوق اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ مرنے والا مر گیا، چاہے وہ ماں باپ ہوں یا کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہوں، اس نے جو مال چھوڑا ہے، جو ترکہ چھوڑا ہے، اس میں مردوں کا بھی حق ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، اور عورتوں کا بھی حق ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں جلدی کسی جملے کو ریپیٹ نہیں کرتا، مگر یہاں رجال کے ساتھ ساتھ بات اس طرح بھی کہی جا سکتی تھی، لِلرِّجَالِ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مگر اللہ نے جملے کو ریپیٹ کیا کہ جس طرح مرد کا حق ثابت ہے، ایسے ہی عورتوں کا بھی حق، ماں کا حق ثابت ہے، بہن کا حق ثابت ہے، بیٹی کا حق ثابت ہے، پوتی کا حق ثابت ہے، اور اسی طریقے سے دادی کا حق ثابت ہے۔ ان کا حق ان کو دیا جانا چاہیے۔ تم کون ہوتے ہو ان کے حقوق کو غصب کرنے والے، ان کے حقوق کو ڈکار لینے والے؟ یہ حقوق اللہ کے مقرر کرتا ہیں، یہ کسی انسان کے بنائے ہوئے قانون نہیں ہیں، کسی حکومت کے بنائے ہوئے قانون نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے ان حقوق کو مقرر کیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حقوق العباد میں کوتاہی کی معافی یا متاثرین کی معافی کے ساتھ مشروط ہے۔ آپ نے کسی کا مال غصب کر لیا، بیٹی کا حق مار لیا، بہن کا حق مار لیا، جب تک وہ متاثرہ جب تک آپ کو معاف نہ کرے تب تک اللہ رب العالمین آپ کو معاف نہیں کر سکتا۔ اور آیت کریمہ میں نصیب کا لفظ حصے کا، اور نصب کہتے ہیں کہ زمین کے اندر کوئی چیز گاڑ دی جائے کہ اس کو نکالا نہ جا سکے، ایسے ہی اللہ نے یہ حصے مقرر کیے ہیں، فرض کیے ہیں کہ آدمی اس کو نکال نہیں سکتا، اس سے محروم نہیں کر سکتا۔ اتنی اہم چیز ہے یہ وراثت کا مسئلہ، اتنا اہم ہے کہ شریعت اسلامی نے اس کو آدھا علم قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم میراث یہ دین کا نصف علم ہے، لہذا اس کو سیکھو اور اس کو اپنے بچوں کو سکھاؤ، اس لیے کیونکہ یہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ ہر گھر کے اندر لوگ مرتے ہیں اور اس کے مال کو تقسیم کرنے کی نوبت آتی ہے۔ ایک آدمی مر گیا، اب مرنے کے بعد کیا کیا جانا چاہیے؟ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا کیا پروسیس ہیں۔ آدمی مر گیا، اس کی تجہیز، تکفین اور تدفین کے بعد سب سے پہلے اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو اس کے مال سے اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ قرض ادا کر دیا گیا، اس کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کر کے گیا ہے تو اس کے مال سے اس کی وصیت کو پوری کیا جائے گا۔ اس نے وصیت کیا، 1/3 سے زیادہ وصیت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس نے وصیت کیا کہ میرے فلاں مال کو یا اتنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، مدرسوں میں دے دینا، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، لاچاروں کی کفالت کے لیے وقف کر دینا۔ اس طرح کی وصیت کر کے اگر وہ چلا گیا ہے تو اس کے مال سے اس کی وصیت کو پورا کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے، لیکن وہ وصیت جائز ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ تجہیز و تکفین ہو گئی، اس کے قرض کو اس کے مال سے ادا کر دیا گیا، اس کی وصیت کو پوری کر دیا گیا۔ اب اگر 3 چیزیں متحقق ہو گئیں، 3 چیزیں ثابت ہو گئیں، فوراً اس کی وراثت کو تقسیم کیا جائے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ مرنے والے کی موت کا یقین ہو جائے کہ ہاں فلاں آدمی مر چکا ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ کہیں غائب ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ مر گئے ہیں یا زندہ ہیں۔ تو مرنے والے کی موت کا یقین ہو جائے کہ فلاں آدمی مر چکا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کا مال ثابت ہو جائے کہ اتنا مال وہ چھوڑ کر کے گیا ہے، اور تیسرے اس کے وارثین کا موجود ہونا کہ ہاں اس کے فلاں فلاں وارث موجود ہیں۔ یہ جب تینوں چیزیں متحقق ہو جائیں، ثابت ہو جائیں، فوراً اس کے مال کو تقسیم کر دیا جائے۔ آج کتنے لوگ ہیں ان کے دادا مر گئے مگر آج تک ان کی جو ہے جائیداد کو تقسیم نہیں کیا گیا ہے۔ یہ اللہ کے مجرم لوگ ہیں، یہ مجرمین ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہی ہے کہ فوراً وراثت کو تقسیم کر دیا جائے. دادا مر گئے مگر آج تک ان کے باپ مر گئے, آج تک ان کی وراثت کو تقسیم نہیں کیا گیا. ایسے لوگ ہیں. ہمیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے, اپنے گھروں میں جا کر کے سنجیدگی سے اس مسئلے پر سوچنا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی کہ وراثت کو تقسیم کرو, الحق الفرائض باہلھا, جو حصے ان کے مقرر ہیں انہیں فوراً دے دو, اس میں تاخیر نہ کرو. یہ اللہ کے دین کے مجرم ہیں جو ایسا کرتے ہیں اور تاخیر کرتے ہیں, اس لیے کہ اس میں جو مال باپ, جیسے باپ مر گیا, اب باپ کا جو مال ہے, جو پراپرٹی ہے, اور مال کے اندر ساری چیزیں آ گئی, چاہے وہ بینک بیلنس ہو, روپے پیسے ہوں, گاڑی ہو, گھوڑا ہو, زمین و جائیداد ہو, یہاں تک کہ ایک سوئی بھی ہو, وہ سب مال کے اندر آ جاتی ہے. اب مرنے والا مر گیا, بڑے بیٹے کے پاس, چھوٹے بیٹے کے پاس, بیچ مجلے بیٹے کے پاس اس کی جائیداد ہے, تقسیم نہیں ہو رہی ہے, اس جائیداد سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے, اس کا مطلب وہ حرام کی آمیزش کر رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کے حقوق کو غصب کر لیتے ہیں, ان کو ڈکار لیتے ہیں. ایسے لوگ حرام خور لوگ ہیں. جملہ سخت ہو گیا ہے, حرام خور, مگر یہ سچائی پر مبنی ہے, سچائی یہی ہے. اور سچ کبھی سخت نہیں ہوتا, بلکہ ہمارے اندر کے شیطانوں سے سخت باور کراتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب حرام خوری کر رہے ہیں تو حرام خور ہی کہا جائے گا. حرام خوری بند کر دیجئے, کون حرام خور کہے گا؟ حرام خوری کرنے والے کو حرام خور ہی کہا جائے گا. اس لیے یہ مت کہنا مولوی صاحب آپ کے جملے بڑے سخت ہو گئے, حرام خور آپ نے کہہ دیا ہے. حرام خوری کرنے والے کو بتائیے, اردو کی اصطلاح میں کوئی اور جملہ بتائیے مجھے کہ کیا کہا جائے گا جو حرام خوری کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ, آج اگر ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں تو ہمیں, اور غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ دادا مر گئے, ان کی وراثت اگر تقسیم بھی ہوئی, ان کی جائیداد کو اگر تقسیم بھی کیا گیا تو ہماری پھوپھیوں کے ساتھ ناانصافی کی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے باپ کی جائیداد میں حرام کی آمیزش ہے. ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا اور ان کی جائیداد کو تقسیم کیا گیا اور بہنوں کو نظر انداز کر دیا گیا. اس کا مطلب کہ ہماری جائیداد میں حرام کی آمیزش ہے. اس لیے بہت سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں فوراً جا کر کے اس کا حساب کتاب کرنے کی ضرورت ہے. پھوپھیوں کا جو حق ہے فوراً ان کو لوٹا دیا جائے, بہنوں کا جو حق ہے فوراً ان کو دے دیا جائے. ورنہ وراثت کی تقسیم میں خیانت کرنے والے اور وراثت کی تقسیم میں تاخیر کرنے والے, یہ دونوں مجرم ہیں اللہ کی نگاہ میں, اور شریعت اسلامیہ ظلم سے روکنا چاہتی ہے. اللہ نے فرمایا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق طور پر کھاتے ہیں, انما یاکلون فی بطونہم نارا, وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کھا رہے ہیں, جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. اور یتیم کون ہے؟ باپ مر گیا, بچہ ہے, بچی ہے, یتیم ہے. بیٹوں کو آپ حق دے رہے ہو, بیٹیوں کو آپ اس کے حق سے محروم کر رہے ہو. یتیم ہے, یتیم کا مال کھانا ہے. یہی ہے کہ آپ, بچہ مر گیا, باپ مر گیا, بچے کو اس کا حق دے رہے ہو, بیٹیوں کو اس کے حق سے محروم کر رہے ہو. یہ یتیم کا مال کھانا ہے. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا, ایسے لوگ اسی جہنم کا لقمہ بنیں گے, اسی بھڑکتی ہوئی آگ کے حوالے کیے جائیں گے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے. ذرا دیکھو کتنے پیار بھرے انداز میں اللہ وصیت فرما رہا ہے. مرنے والا انسان اگر وصیت کر جائے تو اس کی وصیت کو پوری کرنا ضروری ہے, اس کی وصیت کو پوری کرنا فرض ہے. اللہ کی وصیت کو بتاؤ اس کا پورا کرنا کتنا ضروری اور کتنا اہم ہو جاتا ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین, کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے. یہاں دو لڑکیوں کا ذکر کر کے لڑکیوں کے حقوق کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے, نمایاں کیا گیا ہے ان کے حصے کو.
کہ لڑکیوں کا حق جس طرح لڑکے کا حق ثابت ہے، ایسی لڑکیوں کا بھی حق ثابت ہے، چاہے وہ ماں کے روپ میں ہوں، چاہے بہن کی صورت میں ہوں، چاہے بیٹی کی شکل میں ہوں، کسی بھی شکل میں ہوں، ان کا حق ثابت ہے، ان کا جو حق بنتا ہے ان کے حق کو ادا کیا جائے۔ یوصیکم اللہ۔ اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں، آپ سورہ فجر کے مضمون کو پڑھیے، جا کر کے گھروں میں اس کی تفسیر پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ اللہ نے ان آیات میں مجرمین کے گناہوں کا، اپنے بندوں کے چند جرائم کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک جرم کا تذکرہ فرمایا کہ تم اتنے لالچی ہو گئے ہو، تمہیں مال کی اتنی محبت ہو گئی ہے کہ تم وراثت تک کھا جاتے ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم وراثت تک کھا جاتے ہو، تم اتنے مال کے حریص ہو چکے ہو۔ اور پھر یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ نے اس کے بعد آیات فرمائی، اس کے بعد اللہ نے فرمایا، اس آیات پر آپ غور کرو، کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، کہ ارے اس دن کا خوف کرو، اس دن سے ڈرو جس دن زمین توڑ پھوڑ دی جائے گی۔ کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اس دن تیرا پروردگار آئے گا اور فرشتے بھی آئیں گے۔ اس دن کا خوف کرو، اس دن سے ڈرو۔ تمہارا یہ جرم اسی صلے کا متقاضی ہے کہ زمین توڑ پھوڑ دی جائے، وراثت کا حق کھانا اور اس کو غصب کرنا، ان کے ماں بیٹیوں اور بہنیں کے حقوق کو ادا نہ کرنا، اسی صلے کا متقاضی ہے کہ زمین کو توڑ پھوڑ دیا جائے، آسمان کو توڑ پھوڑ دیا جائے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اس دن تیرا پروردگار آئے گا۔ ذرا سوچو کہ پروردگار کیوں آئے گا، غور کرو کہ پروردگار کیوں آئے گا، فرشتے کیوں آئیں گے؟ میرا اور آپ کا حساب کتاب کرنے کے لیے، اور یہ معاملہ سر فہرست ہوگا حقوق کی پامالی کا۔ ہم نے جو حقوق غصب کر لیے ہیں، جن حقوق کو ہم نے ڈکار لیا ہے، اور بہنوں کو بیٹیوں کو ان کا حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن سر فہرست ہی معاملہ اللہ تعالیٰ ہمارا کھولے گا اور پیش کرے گا۔ اللہ فرمائے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، این ملوک الارض، کہاں ہے دنیا کے مجرمین، کہاں ہے دنیا کے ظالم و جابرین، دوسروں کے حقوق کو غصب کرنے والے، آئیں ذرا۔ انا الملک، آج میں بادشاہ ہوں، میں عدل و انصاف کو قائم کروں گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ایسی آواز میں اعلان فرمائے گا، یسمعہ من بعد کما یسمعہ من قرب، کہ دور کے لوگ بھی ایسے ہی اللہ کی آواز کو سن لیں گے جیسے قریب کے لوگ سن لیتے ہیں۔ یہ ہماری اور اللہ کی آواز میں فرق ہے۔ اس کا مطلب اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا بولنا، اللہ کی آواز ثابت ہوتا ہے، اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ اشاعرہ ایک فرقہ ہے، وہ اللہ کی آواز کا انکار کرتے ہیں، بتائیے اس حدیث کا کیا جواب دیں گے؟ تو اللہ رب العالمین اس دن عدل و انصاف قائم کرے گا۔ صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول، اس دن ہم ظلم کے لیے کیا بدلہ دیں گے؟ وہاں تو روپیہ پیسہ ہوگا نہیں، ہم کیا کریں گے؟ بدلے میں کیا دیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں عدل و انصاف روپے پیسوں سے نہیں ہونے والا، بلکہ ظالم سے ان کی نیکیاں چھین کر کے مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو پھر مظلوم کے گناہ کو لے کر کے ظالم کو اوپر لاد دیا جائے گا اور پھر اسے جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ حقوق کا معاملہ تھا۔ ایک صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ ایک بھائی فوت ہو گیا ہے، اس کے 3 وارث موجود ہیں، بیٹی، بہن اور پوتی، بتائیے کہ میں ان کے مال کو ان تینوں کے درمیان کیسے تقسیم کروں؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹی کو پوری جائیداد کا آدھا حصہ دے دیا جائے اور
بہن کو پوری جائیداد کا آدھا حصہ دے دیا جائے اور پوتی محجوب ہو جائے گی، محروم ہو جائے گی۔ لیکن انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا ہے، اس مسئلے کی ذرا تم تحقیق کر لو، اس مسئلے کو کسی دوسرے سے معلوم کر لو، اور خاص طور سے عبداللہ بن مسعود سے جا کر کے معلوم کر لو۔ وہ صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور صورت مسئلہ کو بیان کیا، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے ایسا ایسا جواب اور ایسا مسئلہ بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اگر میں وہی جواب دوں جو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جواب دیا ہے تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، میں ہدایت سے بھٹک جاؤں گا۔ انہوں نے بیان کیا کہ یہی نفس المسئلہ، یہی مسئلہ سیم ٹو سیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش کیا گیا، آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور آپ نے یہ فیصلہ دیا کہ بیٹی کو آدھا حصہ دے دیا جائے پوری جائیداد کا، اور پوتی کو پوری جائیداد کا چھٹا حصہ دے دیا جائے، اور پھر اس کے بعد جو باقی مال بچ رہا ہے ایک تہائی، وہ ایک تہائی بہن کے حوالے کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ بیان کیا۔ دراصل اگر ایک بیٹی ہے تو وہ پوری جائیداد کے آدھے کی حقدار ہے، اور اگر دو بیٹیاں ہیں یا دو سے زائد ہیں تو پھر پوری جائیداد کا دو تہائی حصہ ان کو ملے گا، تمام بیٹیوں کو۔ اور اگر ایک سے زائد بیٹیاں تو پوتی پھر محروم ہو جائے گی، پوتی محجوب ہو جائے گی۔ مگر یہاں مسئلہ تھا کہ صرف ایک بیٹی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوتی کو بیٹی کے قائم مقام کر دیا، اور چونکہ بیٹی کا مقام و مرتبہ پوتی سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ پوتی کو آدھا، بیٹی کو آدھا اور پوتی کو چھٹا حصہ دے دیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ اپنے وقت کے بڑے امام اور محدث گزرے ہیں، وہ اپنے ایک شیخ کے درس میں حاضر ہوتے تھے اور حدیث کا علم حاصل کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ایک حدیث پڑھی، فوراً شیخ سے کہا کہ شیخ مجھے ایک دن کی چھٹی چاہیے۔ شیخ بڑے ہی عجیب و حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ عبداللہ بن مبارک کبھی ناغہ نہیں کرنے والے، آج جن کو چھٹی کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ انہوں نے چھٹی دے دی۔ عبداللہ بن مبارک اپنے گھر گئے اور دوسرے دن آ کر کے درس میں شامل ہو گئے۔ ان کے شیخ نے، ان کے استاذ نے پوچھا کہ عبداللہ بن مبارک کیا بات تھی؟ تم تو کبھی ناغہ کرنے والے نہیں تھے، اچانک ایسی کون سی ضرورت آن آ گئی، ایسی ضرورت پڑ گئی تمہیں چھٹی لینا پڑا؟ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہنے لگے کہ پرسوں میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، میرا باپ بہت پہلے فوت ہو چکا تھا، میں نے اپنے ان تمام جائیداد کو تقسیم کر دیا تھا، مگر اپنی بہن کو میں نے حق نہیں دیا تھا۔ میں نے وہ حدیث پڑھی، پھر میرے پاس کوئی گنجائش باقی نہیں بچی، میں فوراً چھٹی لے کر کے گیا اور اپنی بہنوں کو ان کا حق ان کے حوالے کر دیا۔ یہ ہمارے اسلاف کی سوچ اور ان کی فکر تھی۔ آج ہم ہیں کہ آج بہنوں کے حقوق کو، بیٹیوں کے حقوق کو، ماؤں کے حقوق کو غصب کر کے بیٹھے ہوئے، ان کے اوپر سانپ بن کر کے بیٹھے ہوئے۔ ذرا سوچئے کہ ہمارے سوچ کا اور ہمارے اسلاف کی سوچ میں کتنا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نے رہی، ہم ایک رسمی مسلمان بن کر کے رہ گئے۔ نماز روزہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان نہیں ہو جاتا۔ قیامت کے دن اگر حقوق کے معاملے میں آدمی کی گڑبڑی ہے تو سب سے پہلے اس حقوق کے معاملے میں آدمی سے باز پرس ہوگی، سوال کیا جائے گا، اور جب تک بندے کو معاف نہ کر دے اللہ رب العالمین بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ لہذا یہ مسئلہ بہت ہی حساس ہے، اس کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور جن کے والدین، دادا وغیرہ اور جن کے اعزاء و اقربا فوت ہو گئے ہیں ان کی جائیداد کو فوراً تقسیم کیا جائے، اس میں تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں میراث کے اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی طرح سے ظلم و زیادتی سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله